الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا مقدس اور مطہر مہینہ ہے۔ روزے 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 فرض روزہ، نمبر 2 واجب روزہ، نمبر 3 سنت موقدہ روزہ، نمبر 4 نفل کے روزے۔ 4 قسم کے روزے ہیں، فرض، واجب، سنت اور نفلی روزے۔ جیسے کہ ہفتے کے اندر 7 دن بنائے ہیں، اب 7 دنوں میں سے سب سے زیادہ جو فضیلت حاصل ہے وہ جمعے کو حاصل ہے۔ اسی طرح 4 کتابیں ہیں، 110 صحیفے ہیں، ان سب کتابوں میں جو سب سے افضلیت فوقیت حاصل ہے وہ قرآن پاک کو حاصل ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ اب سب سے افضل نبی، سارے نبیوں کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور انسانیت میں سب سے افضلیت جو شرف حاصل ہے وہ آدم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں، اب 12 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ رمضان مبارک ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں ایسا سمجھا جائے، کہیں کتابیں ہیں، قرآن پاک کو ساری کتابوں کا سردار بنایا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، رمضان المبارک کو سارے مہینوں کا سردار بنایا، جمعۃ المبارک کو سارے دنوں کا سردار بنایا،
تو اب معلوم ہوا قرآن بھی افضل، رمضان کا مہینہ بھی افضل، ان دونوں میں آپس میں مطابقت بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اس کا اعلان فرمایا ما غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا مبارک اور مقدس اور مطہر مہینہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر 700 روپوں کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک فرض ادا کرنے سے، یعنی ایک نماز کو ادا کرنے سے، فرضیت یعنی زور کی نماز ادا کی، ایک نماز کے ادا کرنے سے 70 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں اس کا اجر فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہر عمل کا اجر میں فرشتوں کے ہاتھ سے دلواؤں گا۔ کسی نے نماز پڑھی اس کا اجر فرشتوں کے ہاتھ سے، کسی نے صدقہ دیا فرشتوں کے ہاتھ سے اس کا اجر، کسی نے زکوٰۃ دی اس کا اجر فرشتوں کے ہاتھ سے، کسی نے کسی کے ساتھ ہمدردی کی اس کا اجر فرشتوں کے ہاتھ سے، کسی نے کسی کے رہنمائی کی اس کا اجر فرشتوں کے ہاتھ سے، کسی نے غریبوں کے لیے اسپتال بنایا اس کا اجر فرشتوں کے ہاتھ سے، کسی نے راستہ بنایا اس کا اجر فرشتوں کے ہاتھ سے، کسی نے کسی پیاسے کو پانی پلایا اس کا اجر فرشتوں کے ہاتھ سے، کسی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اس کا اجر فرشتوں کے ہاتھ سے، کسی نے کسی کو کپڑا پہنایا اس کا اجر فرشتوں کے ہاتھ سے۔ یعنی جو نیکی بھی کرتا ہے اس کا اجر فرشتوں کے ہاتھ سے۔ لیکن روزہ ایک ایسا اجر ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے ہاتھ سے اس کا اجر دوں گا۔ اس کا اجر روزہ رکھنے والوں کو اس روزے کا اجر میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ پوچھا گیا یا اللہ یہ کیوں؟ فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے۔ بابا روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، روزہ کوئی معمولی انسان کی فضیلت اگر صحیح معنوں میں پتہ لگ جائے، اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلت صحیح معنوں میں پتہ لگ جائے، لوگ یہ دعا کریں اللہ کرے کہ پورا سال رمضان ہو۔ 30 دنوں کا روزہ ہے وہ، 30 دنوں کا مہینہ، یہ رمضان مبارک کا مہینہ کتنے دنوں کا؟ 30 دن یا 29 دن۔ ابھی تک یہی شور ہو رہا تھا، رمضان آ رہا ہے کیا ترتیب ہوگی؟ یہ ایک آواز تھی، ہر طرف سے ایک آواز تھی، ہر طرف سے یہ آواز چل رہی تھی، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں کیا ترتیب ہوگی، ختم کب ہوگا، شروع کس ٹائم ہوگا، تراویحاں کتنی دیر تک ہوں گی، کتنے گھنٹوں کی ہوں گی، یہ آوازیں چلتی جا رہی تھی۔ آج کون سا روزہ ہے؟ 10واں روزہ ہے۔ کتنے دن رہ گئے؟ 20 دن رہ گئے۔ اور جب 15 دن ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہی اعتکاف کا بیٹھنا ہے، اعتکاف کا بیٹھنا، اعتکاف کا، یہاں تک کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے۔ اور چاند کون سے دن کا آ رہا ہے جی؟ 29 کا 30 کا ختم۔
جنہوں نے روزے رکھے وقت ان پہ گزر گیا، جنہوں نے تراویحاں پڑھی وقت ان پہ گزر گیا، جنہوں نے بھوک برداشت کی وقت ان پہ گزر گیا، جنہوں نے پیاس برداشت کی وقت ان پہ بھی گزر گیا، جنہوں نے سختیاں برداشت کی وقت ان پہ گزر گیا، اور جنہوں نے روزے چھوڑ دیے، جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی، جنہوں نے نمازیں گھر میں پڑھی، او جی مسجد میں بڑی لمبی نماز ہوتی ہے وہاں پر بٹھایا جاتا ہے، چلو گھر کے اندر ہی، وقت ان پہ بھی گزر گیا۔ اگر ناپو اور تولو وہی پہلے تھا وہی اب ہے۔ آج بھی کہتا ہوں اپنا ویٹ کر لینا، اپنا ویٹ کر لینا، اپنا وزن دیکھ لینا، اپنی ہائٹ دیکھ لینا، 20 روزے گزار لو، 20 روزے گزار لو، گزارنے کے بعد پھر ویٹ کر دینا، پھر ہائٹ دیکھ لینا، واللہ کوئی فرق نہیں آنے والا، کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اس لیے تو کسی کتاب میں بڑی عجیب بات لکھی تھی، فرمایا نیکی کو مشقت کی وجہ سے مت چھوڑو، نیکی کو مشقت کی وجہ سے مت چھوڑو، گناہ کو لذت کی وجہ سے مت کرو، گناہ کو لذت کی وجہ سے مت کرو۔ اگر نیکی کو مشقت کی وجہ سے چھوڑتے ہو، مشقت نے ختم ہو جانا ہے، نیکی نے باقی رہ جانا ہے۔ اگر کوئی نیکی کرتا ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، دل میں گراں گزرتا ہے، نفس پہ گراں گزرتا ہے، پاؤں میں تھکاوٹ ہے، بدن میں تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، لیکن گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ میں نے کتنے دیکھے بوڑھے بوڑھوں کو تراویحوں میں دیکھا، بوڑھوں کو بچارے وہ پہلی صف، اور اچھا خاصا اٹا کٹا پیچھے غائب۔ مت کرو، مت کرو، مت کرو۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ تراویحوں کے اندر کا جو ایک سجدہ ہے، تراویحوں کے اندر کا ایک سجدہ ہے، 2500 نیکی ایک سجدے پر ہے۔ تراویحوں کے اندر جو ہم سجدے کر رہے ہیں، ایک ایک سجدے پر، ایک ایک سجدے پر 2500 نیکیاں۔ خوش نصیب ہے وہ جوان، خوش نصیب ہے وہ بوڑھے، خوش نصیب ہے وہ بیمار، خوش نصیب ہے وہ بچے جنہوں نے تراویحاں پوری ادا کر دی۔ جنہوں نے نہیں ادا کی، وقت گزر گیا، ثواب سے محروم ہو گئے۔ مت کرو میرے مسلمان بھائیوں، مت کرو، مت کرو، مت کرو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا، شوہر بیوی سے جدا ہو جائے گی، بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی، ماں بیٹی سے جدا ہو جائے گی، بیٹی ماں سے جدا ہو جائے گی، دوست دوست سے جدا ہو جائے گا، سارے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، کوئی کسی کے قریب نہیں، ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ انسان نیکیوں کے لیے ترس رہا ہوگا، ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بابا ادھر جو تکلیف ہے سہارا دینے والے مل جاتے ہیں، اگر ادھر کوئی غم ہے سہارا دینے والے مل جاتے ہیں، سننے والے مل جاتے ہیں، قریب آنے والے آ جاتے ہیں۔ کوئی درد ہے جنکشن لگ جاتا ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی دکھ ہے، لوگ آ جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، مل لیتے ہیں، حوصلہ دے دیتے ہیں، وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ لیکن قبر کی تکلیف، قبر کی تکلیف اللہ کی قسم، جنہوں نے یہ 10 دن زبان کی حفاظت کی، آنکھ کی حفاظت کی، کان کی حفاظت کی، پاؤں کی حفاظت کی، ہاتھ کی حفاظت کی، اور روزوں میں رہے، تراویحاں پڑھتے رہے، نمازوں کا اہتمام کیا، مسجد میں آتے رہے،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نفس پہ گراں گزرا تھا، نفس پہ گراں گزرا تھا، صبح کی آرام نیند تھی، مولوی صاحب نے بٹھا دیا، رات کے وقت پورے دن کی تھکاوٹ تھی، وہ پھر بھی اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام کے فرمان پر اعتماد اور یقین کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا، سجدے پر ایک ایک سجدے پر 2500 نیکی ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں جی او جی میں افطاری کر دینا نا تو میری طبیعت خراب ہو جانی ہے، کہ بابا تھوڑا کھا لیں، اتنا منڈ کے کھانے ہو تو پھر طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ احتیاط کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تھوڑا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ اگر میں یہ بات بھی کروں صرف 3 کھجوریں صبح کھا لو، 3 کھجوریں افطاری کے وقت کھا لو، پورا رمضان گزرتا واللہ کوئی نہیں مرے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ صرف 3 کھجوریں صبح، 3 کھجوریں افطاری میں اور 2 گلاس پانی پی لو، واللہ کچھ نہیں ہونے والا۔ وزن دیکھے نا کوئی نہیں کم ہوگا۔ یہ ہماری نفسیات ہے، ہم نے اپنی نفسیات کو اپنے اوپر غالب کر رکھا ہے، نہیں جی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایک وقت کا کھانا ہی چھوڑا یار، کیا ہو گیا؟ اس کے علاوہ بھی تو ایک وقت کا کھانا چھوٹ ہی جاتا ہے۔ کتنے بجے ناشتہ کرتے ہیں؟ 9-10 بجے۔ کتنے بجے ناشتہ کرتے ہیں؟ 9-10 بجے۔ اور کتنوں کو میں نے دیکھا دوبارہ کھانا مغرب کے بعد کھاتے ہیں یا عشاء کے ٹائم، کہتے ہیں میں 2 ٹائم کی، کافی وقت زمانہ گزر گیا، میں 2 ٹائم ہی کھانا کھانا۔ کیوں؟ جسم ہیلدی ہو گیا، اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سیماٹ، پتہ نہیں تو سیماٹ کر کے کیا ہو سی؟ اگر تو پتلا ہو بھی گیا، سیماٹ ہو بھی گیا تو کیا ہونا ہے؟ جو مقدر میں زنانی لکھی ہے اس نے مل کے رہنا ہے، یہ فیصلے اوپر سے ہیں۔ اللہ پر اعتماد کر، رسول اللہ پر اعتماد کر، اس کی مت سن۔ یہ دل تو ایسا دل ہے جس نے 60 سال جس باپ نے پالا، جس ماں نے 30-40 سال پالا، یہ تو اس کے خلاف بھی بکواس کرتا ہے۔ مجھے کیا دیا، مجھے کیا دیا؟ یہ دل تو ایسا خناس ہے، یہ دل عجیب سا ہے، اس کی مت سن۔ جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اتنی نعمتیں دیتا ہے، صرف ایک پیٹ کا درد دے دے اس اللہ سے شکوے کرتا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سب سلامت رکھ کے ایک کان کا درد دیتا ہے، اس سے شکوے کرتا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پورا مجسم اتنا خوبصورت بنا کر، اتنا حسین بنا کر، اتنا اچھا بنا کر، اتنا توانا بنا کر صرف ایک دان کا درد دے دے اس سے شکوے کرتا ہے۔ کیا ہو گیا رے انسان تجھ کو؟ کیا ہو گیا؟ دل کی تو قدر کر، دل تو ٹھیک ہے، گردے کی تو قدر کر، گردہ ٹھیک ہے، جگر کی قدر کر، جگر تو ٹھیک ہے، آنکھ تو ٹھیک ہے، ہاتھ ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہے۔ کیا ہو گیا؟ ایک پیٹ کا درد آ گیا، کیا ہو گیا؟ ایک کان کا درد آ گیا، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ایک گلے کا درد آ گیا، کیا ہو گیا؟ ایک پاؤں کا درد آ گیا، ایک ناخن کا درد آ گیا، باقی ناخن تو سلامت ہیں، کیا ہو گیا؟ کیوں اس اللہ کو چھوڑتا ہے؟ 10 روپے کا نقصان نظر آتا ہے، جو اتنا عرصہ کھلاتا رہا اس کی قدر کیوں نہیں آتی تجھ کو؟ اللہ کو پالو۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ، مقدس مہینہ، مطہر مہینہ اگر آج ہے واللہ دوبارہ نصیب ہوتا ہے یہ نہیں۔
کتنے ہمارے ساتھی تھے، کتنے ہمارے محب تھے، کتنے ہمارے معاونین تھے، کتنے ہمارے رشتہ دار تھے، قوم قبیلے کے اندر کتنے تھے، کہاں ہے وہ، کہاں ہے جو ہماری مسجد کی زینت میں تھے، کہاں ہے جو ہمارے قریب رہتے تھے، کہاں ہیں جو ہمارے دوست تھے، ہمارے احباب تھے، آج کہاں ہے؟ کتنے ہم سے جدا ہو گئے، کتنے ہم سے جدا ہو گئے، کتنے ہم سے جدا ہو گئے۔ بابا یہ رمضان مبارک کا مہینہ آج ہمیں اگر نصیب ہے، کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ منبر کے قریب آئے، پہلی سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، آمین کہا، پھر اس کے بعد اتر گئے، نیچے بیٹھ گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آج تو بڑا عجیب ماجرا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا، آپ جب بھی منبر پہ بیٹھے واعظ و نصیحت کی، آج آپ نے آمین 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 کہہ کے نیچے اتر گئے۔ فرمایا جب میں منبر کے قریب آیا، میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، آنن پانن جبریل امین آ گئے اور کہنے لگے ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا مقدس اور مطہر مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروا دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، جبریل امین فرمانے لگے ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا اسم گرامی محمد، میرا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دے۔ میں نے کہا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ رسول پاک نے جواب میں فرمایا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، جبریل امین فرمانے لگے ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ میں سے دو یا ایک ملے اور جن کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔ میں نے کہا آمین۔ بابا یاد رکھنا، بڑی بڑی راتیں آ جاتی ہیں، مقدس لمحات آ جاتے ہیں، مقدس گھڑیاں آ جاتی ہیں، لیکن یاد رکھنا اس مقدس گھڑیوں کے اندر، مقدس لمحات کے اندر، مقدس اوقات کے اندر اور مقدس مہینے کے اندر بعض لوگوں کی ان راتوں میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ؟ سب سے پہلا مشرک ہے، سب سے پہلا جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ کون؟ مشرک ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ یہ کام اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے، نہ صرف اللہ کرتا ہے، کوئی سب کچھ کرنے والا، سب کو رزق دینے والا، سب کو پالنے والا، سب کی حفاظت کرنے والا، سب کے دکھوں کو دیکھنے والا، سب کے غموں کو دیکھنے والا، سب کے دلوں کی راز کو جاننے والا اللہ ہے۔ فرمایا مردو، دل میں کینہ رکھنے والا، کینہ مت رکھو، دل میں کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ دل کو صاف رکھو بابا، دل کو صاف رکھو۔ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ والدین کا بہت بڑا احترام ہے بابا، بہت بڑا احترام ہے، بہت بڑا احترام ہے بابا، بہت بڑی فضیلت ہے والدین کی، یاد رکھنا۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے اگر والدین ناراض ہوں، بے شک تہجد گزار ہو، علامہ فلامہ جو مرضی ہو اپنی جگہ ہے، جتنا مرضی علم ہو، اگر والدین ناراض ہیں اس کے اعمال ایک بال سے اوپر نہیں جاتے، ایک بال سے اوپر اس کے اعمال نہیں جاتے، جس مرضی سے پوچھو۔ بابا رمضان مبارک کا مہینہ مقدس مہینہ، تراویحوں کا اہتمام کرو بابا، تراویحوں کا اہتمام کرو، روز مرہ کے حساب سے جتنی توفیق ہے اتنا صدقہ کرو۔ 1 روپیہ صدقہ دینے پر 70 روپوں کا اجر ملتا ہے، 70 روپوں کا اجر ملتا ہے۔
منہ بھر کر الٹی آ جائے، کسی نے سوال پوچھا اگر منہ بھر کر الٹی آ جائے اور اس کے بعد کچھ ذرات حلق سے نیچے اتر جائے، میں نے پہلے بھی کہا اگر خود بخود الٹی آ جائے، خود بخود الٹی آ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر خود بخود الٹی منہ بھر کر آ گئی اور کچھ ذرات اندر چلے گئے، کچھ ذرات اندر چلے گئے، محسوس ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے پوچھا ہے خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی حالت روزے کے اندر اگر کسی نے خوشبو سونگ لی، عطر لگائی اور سونگ لی، یا عطر خرید رہا تھا مسلسل سونگ رہا تھا، ایک عطر لگائی یہ مجھے پسند نہیں آئی، دوسری یہ بھی پسند نہیں آئی، تیسری ہاں یہ پسند آ گئی، اب اس نے 4-5 عطر لگا کے سونگا تو روزے میں فرق نہیں آتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی نے پوچھا ہے اگر ایک انسان سحری کے وقت سحری کھا رہا تھا اور اذان شروع ہو گئی، یہ مسئلہ ذرا سمجھنے کی کر رہے ہیں، اگر ایک انسان سحری کر رہا تھا، اذان کی آواز شروع ہو گئی، اذان کی آواز شروع ہو گئی، وہ سحری ایک دم بند کر دے، یعنی سحری کھاتے ہوئے اذان شروع ہو گئی تو ایک دم سحری بند کر دیں، اور ذہن میں یہ بھی رکھنا روزے کا تعلق، روزے کا بند کرنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے پہلے بھی کہا اب پھر کہتا ہوں، روزہ بند کرنے کا، روزہ کھولنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، روزہ بند کرنے کا تعلق، روزہ کھولنے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ بابا فجر کی اذان رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے، مغرب کی اذان رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، روزہ بند کرنے کے لیے اور کھولنے کے لیے نہیں ہوتی، اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ ایک نمبر 2، اذان وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی، اگر وقت سے پہلے اذان دی جائے اور اختتام ہو جائے اذان کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ اذان جو ہوتی ہے وقت کے ختم ہو جانے کے بعد، صبح سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد صبح صادق جب شروع ہوتی ہے تب اذان کا وقت شروع ہوتا ہے۔ سحری کا وقت تو ختم ہو گیا، اذان تو بعد میں شروع ہوئی ہے۔ اگر سحری کے دوران یعنی سحری کھاتے ہوئے اذان کے آخر تک سحری کھائی، اگر مثال کے طور پر کسی نے یہ سوال پوچھا ہے، ایک انسان سحری کھا رہا تھا اور اذان ہوتی جا رہی تھی یہاں تک کہ اذان کے ختم تک یا آدھے اذان تک، یعنی آدھی اذان ہوئی یہ کھا رہا تھا یا اذان کے اختتام تک یہ کھاتا رہا، تو اس کا روزہ نہیں ہوا، یہ دوبارہ روزہ رکھے گا۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا بغیر سحری کے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر ایک انسان رات کو نیت کر لی ہے، یہ یاد میں رکھنا، رات کو نیت کر لو کہ میں صبح، جیسے اکثر ہم لوگ کہتے ہیں صبح سحری کریں گے، صبح اٹھیں گے، یہ نیت ہو جاتی ہے، یہ نیت ہو جاتی ہے۔ اگر ایک انسان نے بغیر سحری کے روزہ رکھ دیا ہے، روزہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی نے سوال پوچھا ہے حالت جنابت میں اگر سحری کر دی جائے، مثال کے طور پر اس کو احتلام ہو گیا تھا، جیسے صبح اٹھا اس نے دیکھا مجھے تو احتلام ہو گیا ہے اور اب وقت بہت کم ہے، اب یہ نہاتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا شریعت کہتی ہے پہلے آپ سحری کر لیں، بے شک جناب ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، بس اپنی سحری کر لیں اور سحری کے بعد جا کے نہا لینا، یعنی حالت جنابت کے اندر سحری کی جا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بھول کر اگر کھا لیا یا پی لیا، کسی نے پوچھا ہے اگر ایک انسان نے حالت روزہ میں یعنی روزے کی حالت میں بھول گیا اور بھول کر اس نے کھا لیا پی لیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کی حالت میں اگر کسی نے کچھ کھا لیا یا پی لیا روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اور یہ مسئلہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرے ساتھی، اگر ایک انسان بھول کر کھا رہا اور پی رہا ہے، یعنی حالت روزے کے اندر، یعنی روزے کے حالت کے اندر کوئی کھا رہا اور پی رہا ہے، دوسرے شخص نے دیکھ لیا، آیا اس کو اطلاع دینا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ذہن میں رکھنا، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اگر کسی نے کسی کو دیکھا روزے کی حالت میں کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، دیکھا جائے گا جو کھا رہا اور پی رہا ہے وہ طاقتور ہے، قوت والا ہے، ہٹا کٹا ہے، تو اس کو اطلاع دینا واجب ہے، اس کو اطلاع دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اگر حالت روزے کے اندر کوئی بھول کر کھا رہا اور پی رہا ہے، کسی روزے دار کو دیکھا وہ کھا رہا اور پی رہا ہے اور پتہ بھی ہے یہ روزے میں ہے، تو اگر وہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، لاغر ہے، تو اس کو اطلاع دینے کی ضرورت، اس کو کھانے پینے کو۔ اگر بہت لاغر ہے، کمزور ہے، پتہ ہے یار اس کے اندر بہت ذوق ہے، تو اس کو کھانے پینے کو، اس کو اطلاع مت کرو۔ تھوک نگل جائے، جیسے منہ کے اندر بعض مرتبہ اچھا خاصا تھوک ہو جاتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تھوک نگلنے سے، یعنی منہ کے اندر بعض مرتبہ گلے کے اندر تکلیف ہو جاتی ہے، یا ویسے تھوک بہت آتا ہے کسی کو، یعنی عادت ہے تھوک پھینکنے کی، اور ہم مسجد میں ہیں یا کسی ایسی جگہ میں تھوک منہ کے اندر اچھا خاصا جمع ہو گیا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تھوک کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تھوک کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ مسئلہ ذرا سمجھنے کی کرنا، یہ مسئلہ کا سمجھنے کی کوشش کرنا، اگر ایک انسان نے تھوک پھینکا پھر اس کو چاٹ لیا، اگرچہ ایسا کوئی کرتا نہیں لیکن کر لے، کسی نے تھوک نکالا، تھوک منہ سے نکال دیا پھر اس کو چاٹ لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا، اگر کسی نے تھوک نکال دیا، نکالنے کے بعد دوبارہ اس کو چاٹ لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے سوال پوچھا ہے جیسے نزلہ یا زکام ہوتا ہے، ناک حلق میں چلی جاتی ہے، نزلے یا زکام کے اندر ناک حلق میں چلی جاتی ہے، اب کسی نے سوال پوچھا ہے اگر ناک حلق کے اندر چلی جائے، نزلہ زکام میں زیادہ تر منہ پانی نما ہوتا ہے، اگر ناک حلق سے نیچے اتر جائے، اگر ناک حلق سے نیچے اتر جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی نے سوال پوچھا منہ کے اندر اگر بلغم آ جائے، وہ بلغم اگر نگل لے، منہ کے اندر اگر بلغم آ جائے، بلغم نگل لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ کے اندر اگر بلغم کا آ جانا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر وہ نگل لے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی نے سوال پوچھا اگر منہ کے اندر سے خون نکل جائے، مسوڑوں سے جیسے بعض مرتبہ خون نکل آتا ہے مسواک کرتے ہوئے، یا ویسے کسی کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں، خون نکل آتا ہے، اگر خون نکل آیا مسوڑوں میں اور یہ دیکھا جائے گا یعنی اس کی تھوک کی سفیدی زیادہ ہے یا خون کی سرخی زیادہ ہے، اگر تھوک کی سفیدی زیادہ ہے، خون کی سرخی کم ہے اور اس نے وہ نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اگر مثال کے طور پر مسوڑوں سے خون نکل آیا، مسوڑوں سے خون نکل آیا مسواک کی وجہ سے یا انگلی مارتے ہوئے یا ویسے اس کے مسوڑے کمزور ہیں، خون نکل آیا، پھر یہ دیکھا جائے گا اس کے خون کی تھوک کی سفیدی زیادہ ہے یا خون کی سرخی زیادہ ہے، اگر خون کی سرخی زیادہ ہے یعنی تھوک کی سفیدی کم ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اس نے نگل لیا۔ مثال کے طور پر خون کے اندر یعنی منہ کے اندر سے خون نکل آیا مسوڑوں میں اور تھوک کی سفیدی کم تھی، خون کی سرخی زیادہ تھی، اس نے نگل لیا اور بعد میں دیکھا یار یہ تو سرخی زیادہ تھی لیکن روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر عورت کا کوئی بچہ ہو، چھوٹا بچہ،
اور گھر کے اندر اور کوئی نہ ہو اس کو کھلانے پلانے والا، اگر وہ عورت یعنی بچے کی جو غذا ہے منہ میں چبا کر اس کو دے سکتی ہے، ظاہری بات ہے بعض بچے یعنی منہ نہیں چبا نہیں سکتے، کمزور، اس کے دانت کمزور ہیں، بچہ نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، ماں اگر یعنی اس کی خوراک کو منہ کے اندر چبا کر یعنی آلو کو چبا کر یا روٹی کو تھوڑا چبا کر بچے کو دے دیتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ذہن میں رکھنا، اگر کوئی عورت گھر کے اندر، ساری بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کوئی ہوتا نہیں اس کو خوراک دینے والا، کوئی بھی نہیں ہے، اب وہ عورت ہے، اب اس بچہ بھوک کی وجہ سے بیچارہ تکلیف میں ہے، اب یہ منہ کے اندر اس کو چبا کر یعنی بچے کو دے دیتی ہے، دے سکتی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں کسی نے سوال پوچھا انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی روزے کی حالت میں انسولین کسی نے لگا لی ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ رہتا ہے۔ انہیلر کا استعمال کرنا، اگر روزے کی حالت میں کسی نے انہیلر لگا دیا، انہیلر کا استعمال ہوتا ہے، روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال نہیں کرنا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔